نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم 26واں پارہ کا اردو ترجمہ 26ویں پارہ تک کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ 27واں پارہ شروع کریں گے اور 10 رکوع اس کے کمپلیٹ کریں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے بھی میں کئی بار بول چکا ہوں کہ اگر ہم کو آخرت میں ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، وہ ایک نیکی کے لیے ہم ماں باپ بھائی بہن سب کے پاس جائیں گے۔ اگر ان کے پاس نیکیاں زیادہ بھی ان کو نہیں دیں گے تو یہاں تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کا ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہ دنیا خوب نیکیاں کمانے کی ہے، خوب کماؤ تاکہ وہاں کسی کے پاس مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو چلیے اب ہم اسٹارٹ کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو اے فرشتوں تم کس کام سے آئے ہو؟ اللہ کے فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں تم کس کام کے لیے آئے ہو؟ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجا ہے مجرم قوم کی طرف کہ ان پر گارے کے بنائے ہوئے پتھر چھوڑیں، ان کے اوپر گارے کے بنائے پتھر چھوڑیں جو تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان کیے رکھے ہیں، یعنی حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان ملامت بنائیں گے۔ تو ہم نے اس شہر میں جو ایمان والے تھے نکال لیے، تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا۔ ایمان والوں کو نکال لیے تو ایمان والے کتنے تھے؟ ایک ہی گھر تھا، باقی کے پورے کافر تھے۔ اور ہم نے اس میں نشانی باقی رکھی ان کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام میں جب ہم نے اس سے روشن سند لے کر فرعون کے پاس بھیجا تو اپنے لشکر سمیت پھر گیا فرعون اور بولا جادوگر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا بولتا ہے فرعون؟ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ دیکھیں نعوذ باللہ، جادوگر ہے دیوانہ کہہ رہا ہے فرعون موسیٰ علیہ السلام۔ تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا، پچھتاتا رہا، ڈوبتا رہا، اور پانی پیتا رہا، تڑپتا رہا، اور وہ کیا ہوا؟ اپنے آپ پر ملامت کرتا رہا اور مر گیا۔ اور عاد میں جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، عاد علیہ السلام کی قوم بھی ایسے ہی عاد علیہ السلام کو جھٹلا رہی تھی، تو وہاں پر بھی عاد میں جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، وہاں پر جس چیز پر گزرتی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح چھوڑتی، گلا کے چھوڑ، جس چیز پر وہ آندھی جاتی تھی اس کو گلا کے چھوڑ دیتی تھی۔ اور سمود میں جب ان سے فرمایا گیا ایک وقت تک برت لو، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑکنے آ لیا، کڑک کی بیجیں آئی، کڑکنے آ لیا، تو وہ کڑک جس چیز کو چھوتی ہے وہ چیز کو کیا ہوتی ہے؟ اس چیز کو ہلاک کر دیتی ہے۔ کڑکنے آ لیا تو وہ نہ کھڑے نہیں ہو سکے اور نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے۔ کیا بدلہ لیں گے؟ آندھی طوفان جو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک فرمایا، بے شک وہ فاسق لوگ تھے۔ اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔ اور زمین کو ہم نے فرش کیا تو کیا ہی اچھے بچھانے بچھائے، اور ہم نے ہر چیز کے 2 جوڑے بنائے۔ کہ تم دھیان کرو، اس میں سوچو اللہ کی حکمتیں، اللہ کی طرف بھاگو، بے شک اس کی طرف سے تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ اور معبود کسی اور کو نہ ٹھہراؤ، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ یوں ہی
جب ان سے اگلوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو یہی بولے کہ جادوگر ہے۔ اس سے پہلے بھی جو رسول آئے تھے ان کو بھی ان کے قوم میں کیا کریں، ان کو جادوگر بتائے یا دیوانہ کہے۔ کیا آپس میں ایک دوسرے کو یہ بات کہے مرے ہیں، بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ تو اے محبوب تم ان سے منہ پھیر لو تو تم پر کچھ الزام نہیں، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا اور قدرت والا ہے۔ تو بے شک ان ظالموں کے لیے عذاب کی ایک باری ہے، جیسے ان کے ساتھ والوں کے لیے ایک باری تھی پہلے لوگوں کے لیے۔ تو مجھ سے جلدی نہ کریں، تو کافروں کی خرابی ہے ان کے اس دن سے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ کافروں کو اس دن بہت بڑی خرابی ہوں گی، یعنی قیامت کے دن۔ اب یہ سورہ طور ہے، مکے میں نازل ہوئی، اس میں 49 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسا کہہ رہے ہیں یہاں پر، دیکھیں اللہ کی کیا شان ہے۔ دیکھیے طور کی قسم اور اس کے نوشتے کی جو کھلے دفتر میں لکھا ہے، اور بیت معمور کی، اور بلند چھت کی، اور سلگاوے سمندر کی، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے۔ ظالموں کو، کافروں کو اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ جس دن آسمان ہلتے رہیں گے اور پہاڑ چلتے رہیں گے، تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، وہ جو مشغلے میں کھیل رہے ہیں۔ جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر ڈھکیلے جائیں گے کفار کو، منافقین کو، اللہ کے نافرمانوں کو جہنم کی طرف ڈھکیلے جائیں گے۔ یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے، اب جھٹلاتے ہیں، وہاں سمجھ میں آ جائے گا، یہ ہے وہ آگ جس میں تم جھٹلاتے تھے، یہ آگ میں اب جلنا ہے۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھتا نہیں؟ پہلے بولتے تھے جادو ہے بول کے بولے تھے دنیا میں، اب معلوم ہو رہا ہے۔ اس میں جاؤ، اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو، مگر تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخی رہے گا۔ سب تم پر ایک سا ہے، تمہیں اسی کا بدلہ جو تم کرتے تھے، جو تم کیے تھے دنیا کے اندر۔ رسولوں کی بات نہیں مانے تھے، پیغمبروں کی بات نہیں مانے تھے، انبیاء کی بات نہیں مانے تھے، اس کا سزا چکو۔ بے شک پرہیزگار باغوں میں چین میں رہیں گے، اور اپنے رب کے دین پر شاد شاد کرتے رہیں گے، خوش خوش رہیں گے، اور انہیں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا لیا، ان کو ایمان والوں کو۔ کھاؤ اور پیو خوشگواری سے، صلہ اپنے اعمال کا، جو اچھا صلہ کر رہے تھے اس کے اعمال سے کھاؤ پیو، جنت میں رہو۔ تختوں پر تکیے لگائے، قطار لگا کر بچھے ہیں، اور ہم نے انہیں بیاہ دیا بڑی آنکھوں والی حوریں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ شادیاں کر دیں گے اپنے نیک بندوں سے، حوروں سے شادیاں کر دیں گے۔ تو یہاں پر آ رہا ہے انہیں بیاہ دیا بڑی بڑی آنکھ والی حوروں سے، بڑی بڑی آنکھ والی حوریں رہیں گی، اور جو ایمان لا اور ان کے اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی، وہاں آخرت میں ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی۔ سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہیں، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی، میوے اور گوشت سے جو چاہیں کھائیں، ایک دوسرے سے لیتے ہیں، اور جام جس میں نہ بےہودگی اور نہ گنہگاری، اور ان کے خدمتگار لڑکے ان کے گرد پھریں گے، خدمتگار بھی رہیں گے جنت کے اندر۔ گویا وہ موتی ہیں چھپا کر رکھے گئے ہیں، ایسے ہیں حور اور جنت کی جو چیزیں ہیں وہ سب چھپا کر رکھے ہیں، موتیاں کے ساتھ چھپا کر رکھے ہیں، اور ان میں ایک سے دوسرے کی طرف منہ پھیر لیا پوچھتے ہوئے، لو بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں سہمے ہوئے تھے، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ لو کی جو قوم تھی، لو پر بھی عذاب آیا تھا۔ بے شک ہم نے اپنی پہلی زندگی میں اس کی عبادت کی تھی، بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ تو اے محبوب تم نصیحت فرماؤ کہ تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن نہ مجنون۔ رب کا ایسا فضل ہے، نہ وہ کاہن ہے نہ مجنون ہے۔
काहिन है ना वो मजनू है, या कहते हैं ये शायर हैं, और क्या कहते थे, यानी तो शायर है बोलते थे। कुफ़ार क्या है, अंबिया अलैहिस्सलाम को, आखिर दो जहाँ को शायर भी कहते थे। ये शायर हैं, हमें इन पर हवादिस ज़माने का इंतज़ार है, तुम फरमाओ इंतज़ार किए जाओ। तो आप ये सब इल्ज़ाम लगाते हैं, जादूगर हैं, शायर हैं, दीवाने हैं। जब बोलते तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे रसूलो, तुम फरमाओ इंतज़ार किए जाओ, मैं भी तुम्हारा इंतज़ार में हूँ। तुम फरमाओ, तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी इंतज़ार करता हूँ। किस दिन का? क़यामत के दिन, जब पता चलेगा। क्या इनकी अक्लें उन्हें यही बताती हैं, या वो सरकश लोग हैं? ये कहते हैं उन्होंने ये कुरान बना लिया है। वो क्या कहते हैं, कुरान को बना लिया कहते हैं, बल्कि वो ईमान नहीं रखते। तो इस जैसी एक बात ले आओ, इस जैसी एक मिसाल, एक आयत बना के लाओ। फिर जब वो कुरान बना लिए हैं, रसूल को कहते हैं तो तुम भी बनाकर बताओ, अगर सच्चे हैं। क्या वो किसी असल से ना बनाए गए, या वही बनाने वाले हैं, या आसमान और ज़मीन उन्होंने पैदा किए? या किताब बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आसमान बनाए, ज़मीन बनाए? नहीं बना सकते। बल्कि उन्हें यकीन नहीं, या इनके पास तुम्हारे रब के ख़जाने हैं, या वो करोड़े हैं, या इनके पास कोई और नहीं जिसमें कि चढ़ कर सुन लेते हैं, चढ़ के सीढ़ी लगा के चढ़ के अल्लाह की बातें सुनते हैं वो। तो इनका सुनने वाला कोई रोशन सनद न लाए। क्या उसकी बेटियां और तुमको बेटे, क्या उनकी बेटियां और तुमको बेटे हैं? या तुम इनसे कुछ उजरत मांगते हो तो वो छट्टी के बोझ में दबे हैं, या इनके पास गैब हैं जिससे वो हुक्म लगाते हैं, या किसी दाव के इरादे में हैं तो काफिरों ही पर दाव पड़ता है। या अल्लाह के सिवा इनका कोई और खुदा है? अल्लाह की पाकी इनके शिर्क से। अल्लाह क्या है? अल्लाह को पाकी है इनके शिर्क से। और अगर आसमान से कोई टुकड़ा गिरता देखें तो कहेंगे तय बतय बादल है। आसमान से कोई टुकड़ा गिरता देखें तो कहेंगे कि एक के बाद एक बादल गिर रहे हैं। तो तुम उन्हें छोड़ दो यहाँ तक कि वो अपने इस दिन से जा मिले जिसमें वो बेहोश हो जाएंगे, जिस दिन इनका दाव कुछ काम नहीं आएगा और ना इनकी मदद होगी। और बेशक जालिमों के लिए इनसे पहले एक अजाब है, मगर इनमें अक्सर को खबर नहीं। और ऐ महबूब, तुम अपने रब के हुक्म पर ठहरे रहो कि बेशक तुम हमारी निगहदाश्त में हो, और अपने रब की तारीफ़ करते हुए इसकी पाकी बोलो जब तुम खड़े हो, और कुछ रात में उसकी पाकी बोलो और तारों के पीठ देते हो। सूरह नजम मक्के में नाजिल हुई। इसमें 62 आयतें और 3 रुकू हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। इस प्यारे चमकते तारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़सम, जब ये मेराज से उतरे तुम्हारे साहिब न बहके न बेराह चले, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, और वो तो नहीं मगर वही जो उन्हें की जाती है वही कहते हैं। उन्हें सिखाया है अल्लाह ने, सब क़ुव्वतों वाले ताकतवर ने। फिर इस जलवे को कसद फरमाया, और वह आसमान बरी के सबसे बुलंद किनारे पर था। फिर वो जलवा नज़दीक हुआ, फिर खूब उतर आया। तो इस जलवे और इस महबूब में 2 हाथ का फासला था। जब मेराज में आका दो जहाँ गए, अल्लाह और हमारे आका का 2 हाथ का फासला रहा, बल्कि इससे भी कम। अब वही फरमाई अपने बंदे को जो वही फरमाई। दिल ने झूठ न कहा जो देखा, तो क्या उसने उनके देखे हुए पर झगड़ते हैं? जो अल्लाह के रसूल देखे बस वो कह रहे हैं, तो उस पर भी झगड़ेंगे। और उन्होंने तो वो जलवा दोबारा दिखाया सिदरतुल मुंतहा के पास। इसके पास जन्नतुल मावा है, और जब सिदरा पर चढ़ रहा था तो जो चाह रहा था आँख, वो जो चाह रहा था और जो देखे उन्होंने आँख न किसी तरह फेरी न हद से बड़ी आँख
پھیرے بھی نہیں، نہ حد سے بڑی آنکھ آقا کی۔ بے شک ہم نے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی، اللہ کے رسول آسمانوں کو دیکھے، جنت کو دیکھے، دوزخ کو دیکھے، اللہ سے ملے۔ تو کیا تم نے دیکھا لات و عزیٰ اور اس تیسری مناجات کو؟ کیا تم کو بیٹا اور اس کی بیٹی؟ جب تو یہ سخت بھونڈی تقسیم ہے، کسی کو بیٹا کسی کو بیٹی کہتے ہیں، سخت تقسیم ہے۔ جب تو یہ سخت بھونڈی تقسیم ہے، وہ تو نہیں مگر کچھ نام کہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری، وہ تو نرے گمان اور نفس کی خواہش کے پیچھے ہیں، حالانکہ بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آئی تھی۔ کیا آدمی کو مل جائے گا جو کچھ وہ خیال باندھے، جو خیال حقیقت چھوڑ کے خالی دل میں جو خیال آتا ہے وہ مل جائے گا؟ تو آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ ہی ہے، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، اور ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر جب کہ اللہ اجازت دے دے جس کے لیے چاہے اور پسند فرمائے جس کے لیے چاہے۔ بے شک وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے نہیں، ملائکہ نام عورتوں کو کاسا رکھتے ہیں اور انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، وہ تو نرے گمان کے پیچھے ہیں، اور بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا، خالی گمان کہے تو وہ سچائی میں نہیں آتا۔ تو تم ان سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا، اور اس سے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی، یہاں تک کہ ان کے علم کو پہنچی۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے جس نے راہ پائی ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ برائی کرنے والوں کو لیے ان کے برے کا بدلہ اور ان کی نیکی کرنے والوں کے لیے نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے گا۔ وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے، اور وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل تھے تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ۔ وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں۔ تو کیا تم نے دیکھا جو پھر گیا اور کچھ تھوڑا سا دیا اور روکے رکھا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ تو کیا وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس کی خبر نہ آئی جو صحیفوں میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے اور ابراہیم علیہ السلام کے جو احکام پورے بجا لائے؟ صحیفے وہ تو قرآن جیسی کلام اللہ ہے، صحیفے چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی تھیں، اس کو صحیفے کہتے ہیں۔ وہ صحیفے موسیٰ علیہ السلام پر ابراہیم علیہ السلام پر اترے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی، جس کے اعمال کا بوجھ انہیں اٹھانا پڑے گا، نیکیاں والے لیں گے، برائیاں کا برانے والے۔ اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش، اور یہ کہ اس کی کوشش چند قریب دیکھی جائے گی، پھر اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ بے شک تمہارے رب کی طرف سے انتہا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلا دیا، اور یہ کہ وہی ہے جس نے مارا اور جلایا، اور یہ کہ اسی نے دو جوڑے بنائے، نر اور مادہ، نطفے سے جب ڈالا جائے، اور یہ کہ اسی کے ذمہ ہے پچھلا اٹھانا، مرنے کے بعد اٹھانا بھی اسی کے ذمہ ہے، اور یہ کہ اسی نے غنی دی اور خنات دی، اور یہ کہ وہی ستارہ شاری کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا اور سمود کو ہلاک فرمایا، تو کوئی باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو بے شک وہ ان سے بھی ظالم اور سرکش تھے، اور اس نے الٹنے والی بستی کو نیچے گرایا، تو اس پر چھایا جو کچھ چھایا، تو اسے سننے والے اپنے رب کی کون سی نعمتوں میں شک کرے گا؟ یہ ایک ڈر سنانے والی ہے اور اگلے ڈرانے والوں کی طرح پاس آنے والی، اللہ کے سوا اس کا کوئی کھولنے والا نہیں۔ تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم کھیل میں پڑے ہو؟ تو اللہ کے لیے سجدہ اور اس کی بندگی کرو۔ سورہ قمر مکے میں نازل، اس میں 55 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند، اور اگر دیکھے کوئی نشانی تو منہ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، چلا آیا اور انہوں نے جو جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، اور ہر کام قرار پا چکا ہے۔ اور بے شک اس کے پاس وہ خبریں آئیں جن میں کافی روک تھی، انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت پھر کیا کام دیں، ڈر سنانے والے کو تم ان سے منہ پھیر لیا ہے۔ جس دن بلانے والا ایک سخت بے پہچانی بات کی طرف بلائے گا، نیچے آنکھیں کیے ہوئے خبروں سے نکلیں گے، گویا وہ ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی ہیں، ہر ادھر سے ادھر سب نکلیں گے بلانے والے کی طرف لپکتے ہوئے۔ کافر کہیں گے یہ دن سخت ہے، کافر پریشان ہو جائیں گے قیامت کے، یہ دن تو سخت ہے، وہ ان کے کیے کیا ان کو یاد آ جائے گا جب۔ کافر کہیں گے یہ دن سخت ہے، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا ہمارے بندے کو تو جھوٹا بتایا اور بے بولے وہ مجنون ہے اور اسے جھڑکا۔ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے ان کو مجنون کہا اور جھڑکا، تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں، تو میرا بدلہ لے، میں نہیں لے سکتا میرے مولا، مجھے یہ مجنون کہہ رہے ہیں، جھوٹا کہہ رہے ہیں، اس سے تو بدلہ لے، میں مغلوب ہوں، تو میرا بدلہ لے۔ تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، زور سے بہتا ہوا آسمان سے پانی آ رہا ہے اور زمین کے چشمے کر کے زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے، چشمے بن رہا ہے اور آسمان سے پانی نکل رہا ہے۔ دیکھیے اللہ کا عذاب ہے۔ تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار میں کہ جو مقدار تھی، اور ہم نے نوح کو سوار کیا تختوں اور قلعوں والی پر کہ ہماری نگاہ کے روبرو بہتی ہے۔ کشتی میں نوح علیہ السلام کو سوار کیے اور نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر تیر رہی ہے، اس کے صلے میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا، اور ہم نے اسے نشانی چھوڑا تو وہ کوئی دھیان نہ کرنے والے، تو کیا کیسا ہی میرا عذاب اور میری دھمکیاں آئیں۔ جو اللہ کی نہیں سنے ان پر کیسا عذاب ہے اور اللہ کی دھمکیاں ہیں۔ اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا، عاد نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے ڈرنے والے، ڈر دلانے کے لیے فرمان، بے شک ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی، ایسے دن میں جس کو نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی، لوگوں کو یوں دے مارتی تھی کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کی ڈھونڈیاں ہیں۔ تو کیا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان، اور بے شک ہم نے آسمان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، بے شک ہم نے آسان کیا قرآن کو یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا تو کیا بولے ہم اپنے میں کہ ایک آدمی کی تابعداری کریں، جب تو ہم ضرور گمراہ اور دیوانے ہیں، کیا ہم سب میں سے اس پر ذکر اتارا گیا ہے، بلکہ یہ سخت جھوٹا اترا ہوا ہے، بہت جلد کل جان جائیں گے۔ اب رسولوں کو کہہ رہے ہیں، سمود کے لوگ سمود کو کہہ رہے ہیں، رسولوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹا ہے، جو بات بول رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا کہہ رہے ہیں بہت جلد کل جان جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد جان جائیں گے وہ کون جھوٹے، کون تھا بڑا جھوٹا اترانے والا۔ ہم ناخا بھیجنے والے ہیں ان کی جانچ کو، تو اے صالح تو راہ دیکھ اور صبر کر، اور انہیں خبر دے دے کہ پانی ان میں حصوں میں سے ہے، ہر حصہ پر وہ حاضر ہو جس کی باری ہو۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے لے کر اس کو کاٹ دیں، پھر کیا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان، بے شک ہم نے ان پر ایک چنگاڑ بھیجی، جب بھی وہ ہو گئے جیسے گھیرا بنانے والے کی بچی ہوئی گھاس سوکھی روندی ہوئی، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، بے شک ہم نے ان پر پتھراؤ بھیجا، سوائے لوط کے گھر والوں کے ہم نے انہیں پچھلے پہر بچا لیا اپنے پاس کی نعمت فرما کر، ہم یوں ہی صلاح دیتے ہیں اسے جو لشکر کرے، اور بے شک اس نے
انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرمانوں میں شک کیا، انہوں نے اسے اس کے مہمانوں میں سے پھسلانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں میٹ دی۔ فرمایا چکو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان، اور بے شک صبح تڑکے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آیا، تو چکو میرا عذاب اور ڈر کے فرمان، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ اور بے شک فرعون والوں کے پاس رسول آئے، انہوں نے ہماری سب نشانیاں جھٹلائیں، تو ہم نے ان پر گرفت کی جو ایک عزت والے اور عظیم قدرت والے کی شان تھی کہ تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں، یا کتابوں میں تمہاری چٹھی لکھی ہوئی ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر بدلہ لے لیں گے۔ اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹے پھیر دیں گے، بلکہ ان کا وعدہ قیامت پر ہے، اور قیامت نہایت کڑوی اور سخت کڑوی ہے۔ بے شک مجرم گمراہ اور دیوانے ہیں۔ جس دن آگ میں اپنے منہ سے گھسیٹے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکو دوزخ کی آنچ، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی ہے، اور ہمارا کام تو ایک بات کی بات ہے جسے پلک مارنا، اور بے شک ہم نے اللہ تعالیٰ ہر کام کیا، پلک مارنے تک وہ کر سکتے ہیں، پلک مارنا، اور بے شک ہم نے تمہاری وضع کیے، ہلاک کر دیے، تو ہے کوئی دھیان کرنے والا؟ اور انہوں نے جو کچھ کہا سب کتابوں میں ہے، اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے لوح محفوظ کے اندر، پورا لکھ دیے ہیں، ہر چھوٹا بڑا ہر چیز لکھ دیے ہیں۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور نہروں میں رہیں گے، سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، 10 رکوع ہو چکے ہیں، انشاءاللہ دوسری وقت میں 11 رکوع سے 20 تک کمپلیٹ کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ذہن میں رکھیے آپ جس کو بھی دین کے دعوت دیں گے یا قرآن کا ترجمہ سننے کی دعوت دیں گے، وہ اگر آپ 10 گزر رہے ہیں تو 10 کا ثواب آپ کو ملے گا، 100 گزرے تو 100 کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یعنی دنیا کیا ہے، فل نیکیاں کمانے کے اللہ تعالیٰ چھوڑ دیے، چھوٹ جتنا کمانا ہے کماؤ، تو آخرت میں تو ایک بھی نیکی نہیں ملے گی۔ تو آپ بھی جو ہے دوسروں کو ترغیب دیجیے قرآن کا جو ہے اردو ترجمہ سننے کے لیے، اس سے ان کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی ہوگا، سب کا فائدہ ہوگا۔ ہمارے ٹوٹے اس پڑھنے کو اللہ رب العزت آخرت و جہان کے صدقے میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔